ہیلو ہلو، ہاں بھیا بتاؤ. السلام علیکم اتباع الہدا. وعلیکم السلام اتباع الہدا. ہاں بتائیے بھائی، کیا بات کرنی تھی؟ اس سمے میں تھوڑا باہر تھا نا. ذرا وہی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق یہ آیت جو کفاروں کے حق میں نازل بتوں کے اوپر نازل ہوئی ہے تو اس سے تو آپ خارج ثابت ہوگا. بھائی دیکھیے، آپ حدیث کو سمجھے نہیں ٹھیک سے. اس میں پہچان بتائی گئی ہے خارجی کی، کہ ان کی جو ایک پہچان ہے وہ یہ ہے، جو قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں بتوں والی، وہ چپکاتے ہیں ایمان والوں پہ. تو بریلوی بھائی وہ ایمان والے کہاں ہیں؟ تو ہم کہاں چپکا رہے ہیں؟ یہی تو بات آ رہی ہے. اچھا، تو خواجہ غریب نواز ہو گئے، غوث پاک ہو گئے، یہ سب کوئی ایمان بھی ہو والے جائے، نہیں. کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد میری مطلب تم درگاہ بنا دینا اور میرے سے منتیں مانگنے لگنا، مرادیں مانگنے لگنا، میرا وسیلہ لے لینا. جس کا گنبد بن گیا تو وہ کافر ہو گیا. نہیں، وہ کافر نہیں ہوا. جن لوگوں نے وہاں جا کے بھائی شرک کرنا اسٹارٹ کر دیا وہ لوگ کافر ہو گئے. تم ہمارے اوپر لگاؤ گے تو ایک بات بنتی ہے، تم خواجہ غریب نواز غوث اعظم کے اوپر لگا رہے ہو. خواجہ غریب نواز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی، وہ تو ایک انسان تھے، اس دنیا میں آئے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. مومن نہیں تھے کیا؟ مومن نہیں تھے کیا؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ مومن تھے یا کافر تھے؟ ابن تیمیہ مومن تھا کیا؟ یہ بھی اللہ بتا سکتا ہے بھائی، ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے. مطلب اللہ کے مومن نبی کے بھائی ہم ماننے والے ہیں. نبی جو ہم کو دے گا اس کو لیں گے، جس سے روکے گا اس سے رک جائیں گے. اور نبی نے صاف صاف روک دیا ہے کہ بھائی جو درگاہ ہے، مزار ہیں، آستانہ ان کو نہ بناؤ. جو ہے تمہارے درمیان میں کوئی تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، اس میں بھی کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے اچھا، تم تو ہم کہیں نہیں سکتے دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں تم مجھے بول دو کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہے نا، الحمدللہ اللہ کے نبی کی مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں. تمہارے درمیان میں مسلمان کون ہے؟ بس اتنا بتاؤ، بات اندر سے لمبی بات نہیں کر رہے ہیں، زیادہ ٹائم ہو رہا. ہاں، تمہارے درمیان میں مسلمان کون ہے؟ بھائی ہر وہ انسان ہے جو بھائی کلمہ پڑھتا ہے، پانچ ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے بھائی جو قبلہ ہے اس کو قبلہ مانتا ہے، ہم اس کو بھائی الحمدللہ ایمان والا مسلم مانتے ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ کچھ الٹے سیدھے عمل کر کے گمراہ ہو جائے. نہیں پھر تو جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے نا. آپ درمیان نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، قبلہ رک کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. ہاں تو گمراہ مسلمان ہے نا، ایمان والے آپ کو ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، ایمان کیا ہے؟ عقیدہ توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ سے مانگنا، یہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، مومن کی صفات ہوتی ہے. تم جو ہے ریکارڈنگ میں کسی کو بولنے نہیں دیتے، خود ہی بولتے رہتے ہو. تمہارے عالم تمہارے تو کام کیجیے نا، اصول بنا دیجیے. 1 منٹ آپ بول لیجیے، 1 منٹ ہم بول رہے ہیں. جب ہم بولیں گے آپ چپ رہیے گا، آپ بولیں گے ہم چپ رہیں گے. نہیں اتنا ٹائم میرے پاس نہیں نا. ہم کیا میرے بھائی، اب آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے نا، آپ کو بات کرنا ہے، مغالطے بازی دیتے ہوئے. تو موبائل سے بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا ذرا اپنے اس کو ظاہر خان کو لائن کو لو، بہت اس کا نام تم لے رہے تھے، ذرا ان سے بات کر لیں وسیلے پہ. کتنی ایک بار سوال کا تو جواب دے نہیں پاتا ہے، خالی آڈیو ڈالتا رہتا ہے. واٹس ایپ پہ تم نے جو ہے بلاک کر دیا کہ جو یہ تم بلاک کر دیا نا، کالنگ پہ تھوڑی نہ کیا ہے نا. کال کرو، واٹس ایپ پہ کوئی سے بات نہیں کرتے. 4-6-7 بار میرے سامنے کال ملا. بھائی تم ایک چیز بتاؤ، کسی کے مطلب بھائی پرسنل میں آ کے گالیاں دو گے تو ظاہر سی بات ہے آدمی تو بلاک کر ہی دے گا نا. ہاں اس کے بعد کہہ دے گا بھیا ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا. وہ اگر سامنے تم شو کرو گے تمہاری عزت بڑھے گی، اس کی بے عزتی ہوگی، تو وہ چیز تم نے دکھائی نہیں. ظاہر سی بات تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا، علم کے میدان میں آ کے ڈائریکٹ کالنگ پہ بات کرو. تم بھی آڈیو ڈالو، ہم بھی آڈیو ڈالیں، عوام فیصلہ کر لے گی کون کتنے پانی میں. پرسنل میں تم گالی دو گے چوری چھپے تو یہ تھوڑی نا ثابت ہوتا ہے. بھیا میرے بھائی تو ہم بات کر رہے ہیں، اگر چوری چھپے گالی دی گئی تو تم کو اسکرین شاٹ لے کے ڈالنا تھا. ارے اسکرین شاٹ رکھے میرے بھائی، اسکرین شاٹ ڈالتے ہو، کیوں نہیں ڈالتے؟ جھوٹ اس نے میری فیملی کے ممبر کو الٹا سیدھا بولا جو میں بھائی میں پبلک میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ تو ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے، آپ کو بھائی پرسنل میں بھیج دیں گے، آپ خود پڑھ لیجیے گا، ہمیں کیا دقت ہے. ٹھیک ہے، وہ دکھا دو. تو آپ یہ بتا دیجیے میرے بھائی، آپ اپنے اس باطل عقائد سے کب توبہ کریں گے؟ مرنے سے پہلے توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ عقائد تو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم خواجہ غریب نواز دیجیے نا تاکہ ہم بھی آپ کے عقیدے پہ آ جائیں. آپ مطلب خود مسلمان ہونے کی دلیل خواجہ غریب نواز، ہم اپنے ولیوں کی وہ اپنے ولیوں کو مسلمان ہونے کی دلیل ہے. میں بھائی میں ان کا تو نام ہی نہیں لے رہا ہوں نا، میں تو باطل عقائد کی بات کر رہا ہوں آپ کے. اچھا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا.
ہم ہر بات تمہاری بات سے ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو چھوڑا کس نے یہ بتاؤ، ایک کا نام لو۔ اللہ کو چھوڑا ان لوگوں نے جو لوگ کہتے ہیں بھر دو جھولی لوگوں نے نہیں چھوڑا کس نے؟ میری جماعت میں، میری جماعت میں، یا میرے کسی عالم نے، یا میرے کسی مجدد نے، یا کو چھوڑ کے اللہ کے نبی سے مانگنا شروع یا کر دیا میرے نا۔ کسی جماعت کے عام آدمی نے اللہ کو چھوڑا ہو تو بتاؤ، ایک کا نام بتاؤ۔ ارے سبھی لوگ نے چھوڑ دیا ہے نا، وہ تو خالی ارے ایک کا نام، ایک کا نام بتاؤ۔ میرا نام ذریعہ، میرا نام ذریعہ، میرا نام ذریعہ، ہم کو بتاؤ، ہم نے چھوڑ دیا اللہ کو؟ ہاں تو آپ نے بھی چھوڑ دیا ہے نا۔ اچھا تو ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے؟ تمہارے ابا کے لیے، کس کے لیے؟ نماز آپ کس کے لیے پڑھ رہی ہے آپ جا کے پوچھیے نا۔ ارے ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ تو بتاؤ، تم کو علم غیب ہے نا، تم کو علم غیب ہے نا۔ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس میں ایک پارٹ کو آپ مان رہے ہیں، عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ باقی لوگوں سے، تو یہ کیسا لگ رہا ہے کہ باقی لوگ ہیں نا، مطلب ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، تو بیچ میں یہ مطلب یہ پیر بابا یہ سب کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وسیلے پہ عمل کیسے کرو گے بیٹا؟ وسیلہ کیا ہے میرے بھائی؟ نماز ہے، صبر ہے، جو جائز وسیلے اس کو لوگ ہیں نا۔ کتنے کون سے کتاب میں لکھا ہے کہ نماز وسیلہ ہے؟ میرے بھائی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یا پیر بابا اولیاء کی مزار درگاہ آستانہ بنا کے بھائی اس کی مدد آئے گی؟ وسیلے کا مطلب کیا معنی بتاؤ؟ دیکھیے وسیلے کے ٹاپک پہ بات کرنا تو الحمدللہ میں تیار ہوں، لیکن آپ کو بات کرنی پڑے گی مکمل۔ میری بات سن لو، نیک فلا اہل حدیث کے سارے امام یا تو جاہل ہوتے ہیں یا تو جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یا تو ان کو عقیدہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا تو پھر جو ہے ان کو ہمارا عقیدہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ قرآن حدیث ہم لوگ جب بھی مزار پر جائیں گے ایک آیا حرام وسیلہ، ایک آیا جائز وسیلہ، اور جنت میں بھائی ایک منزل کا بھی نام ہے وسیلہ جو اللہ کے نبی کو عطا کیا جائے گا، تو یہ تین طریقے کے وسیلے آئے ہیں۔ ارے بتاؤ نا، بتاؤ کیا مطلب بھائی؟ جو چلیے آپ کو اصلاح کی نیت سے بتا دیتے ہیں، بحث بازی نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وسیلہ جو ہے وہ اہل سنت اہل حدیثوں کے وہاں بھائی یہ فرض ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جائز نہیں ہے، فرض ہے۔ لیکن کون سا وسیلہ فرض ہے؟ نماز اور صبر۔ جو جائز، ہاں جو جائز وسیلہ ہے وہ ہمارے وہاں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جو مزار پر جا کر ہم وسیلہ لیتے ہیں وہ حرام ہے کہ شرک ہے؟ کیا ہے وہ شرک ہے نا۔ ٹھیک ہے، کہاں ثابت ہے یہ؟ ارے میرے بھائی قرآن سے ثابت ہے نا۔ ارے بھیا میرا پھر وہی بات یار، تم کر رہے ہو بے وقوفی والی بات، تم بول رہے ہو سمجھ نہیں رہے نمبر 21 میں اللہ رب العزت بھیا میرا پورے قرآن میں وہی بات ہے، 1000 مرتبے پڑھو گے تم کو وہی سمجھ میں آئے گا، بس سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پوجتے نہیں پر اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کی اور کفایت کریں گے۔ آپ کسی بریلوی کا عقیدہ بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ ارے بھیا میری بات خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی جاتا ہو اور کوئی آدمی کہے تم خواجہ غریب نواز کے پاس کیا کرنے گئے ہو کہ ہم اس کو پوجنے گئے ہیں تاکہ اللہ کے درمیان میں، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں شعور ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آیت کن کے لیے؟ بتوں کے لیے، کفاروں کے بھائی۔ تو یہ جو آیت ہے کیا بھائی یہ جو مورتی ہے بت ہے ان کے لیے؟ یہ کفاروں کے لیے کہ تو رہے ہیں۔ تو کفاروں والا اگر کوئی عمل آج کی تاریخ میں کرتا ہے تو یہ آیت اس کے اوپر لاگو ہوگی نا، تو اس میں زبردستی کا ہم نے بھائی اس کو فٹ کر دیا، یہ تو آٹومیٹک آپ نے یہ بتاؤ۔ ہاں تم ایک بار پھر سے ذرا ترجمہ کرو، تم اپنا ہی ترجمہ منہ سے بولتے ہو، ہمارا عقیدہ بیان تم کرتے ہو پر پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، پھر بتاؤ ترجمہ۔ بھائی سورہ نحل آیت نمبر 21 آپ جا کے کنز الایمان کھول کے دیکھ لیجئے، آپ اپنا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے یار، پھر چھوڑ کے چھوڑتا کون سمجھ نہیں آ رہا، بول کیا اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو پکار رہے ہیں نا، بکر کرتے تو زبردستی یا نبی المدد یا غوث اعظم المدد یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مددگار جبریل، آپ پکار رہے ہیں نا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ دیا باقی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد پکڑ اذان ہو رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔